الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے جھاڑ پھونک اور تعویذ وغیرہ کا بیان۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، راہ الامام محمد رحمہ اللہ فی مسندہ۔ جو شخص کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی شخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس دلیل میں چونکہ عموم ہے اور کسی چیز کو مستثنی نہیں کیا گیا ہے، تو جو شخص اس عموم سے لٹکانے کی کسی بھی چیز کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس کی دلیل اسی پر پڑے گی اور اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ جب کسی بندے کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو خسارہ اور نقصان اسے ہر جانب سے گھیر لیتا ہے۔ انسان کی عزت و فلاح، کامیابی اور اس کے ارادہ و عمل کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے اعمال و اقوال میں اور نقصان کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنا تعلق اور توجہ محض ایک اللہ کی جانب رکھے، اس کا سرور اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اپنے معاملات اللہ ہی تعالیٰ کے سپرد کرے، توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ پر ہو۔ اب جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور مخلوق کو اپنے دل سے نکال باہر کر دے تو پھر خواہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے ساتھ مکر و فریب اور اس کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے بھروسہ اس پر کیا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا ہے، جو بہت ہی عظمت و شان کا مالک ہے۔ رویفے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا رویف لعل الحیات تطول بک فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجین دابۃ او عظم فإن محمدا بریء منہ، راہ امام محمد رحمہ اللہ فی مسندہ۔ اے رویفے، شاید تم دیر تک زندہ رہو، تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے داڑھی کو گرہ لگائی یا جانور کے گلے میں تانت ڈالی یا جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا تو بلا شبہ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری اور بیزار ہیں۔ تقلدہ وطرن، یہ اس سے خاص مفہوم مراد ہے، وہ یہ کہ گلے میں پہنی اور ڈالی جانے والی کوئی بھی چیز بذات خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ ممنوع اس صورت میں ہے جب اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ نظر بد سے تحفظ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ تانت وغیرہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہوتا تھا۔ بلا شبہ محمد اس سے بیزار ہیں، یہ ایسا جملہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افعال کبیرہ گناہ ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ نیز جس طرح شرک اکبر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ایسے ہی شرک اصغر بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ سعید بن جبیر سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، جس شخص نے کسی کی گردن سے تعویذ کاٹ پھینکا اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اس میں تمام تعویذات کو کاٹ پھینکنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ انہیں لٹکانا یا باندھنا اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کے بارے میں وعید یہ ہے کہ یہ موجب جہنم ہے۔ جب کسی نے کسی کی گردن سے تعویذ کاٹ پھینکا تو گویا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اس فعل شنی کی وجہ سے، اس برے کام کی وجہ سے
جہنم کی آگ کا مستحق ہو رہا تھا، جب اس نے تمیمہ یا تعویذ کاٹ کر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا تو اسے بھی اسی طرح جزا ملے گی، اس کی گردن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اور وکی ابن مسعود کے شاگرد ہیں، ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔ ابن مسعود کے شاگرد قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کی تعویذات کو ناپسند سمجھتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت ہر قسم کے شر اور آفات سے ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے کرے جن کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہو، اور ان میں سے چند یہ ہیں جن سے انسان اپنی حفاظت جن و انسان کے شر سے اور ہر قسم کی تکلیف سے کر سکتا ہے۔ یہ کہ فجر کی نماز انسان جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص جماعت کے ساتھ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں اور اپنے امان میں رکھے گا۔ اس طرح سے انسان اہتمام کرے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین 3 بار صبح و شام پڑھتا رہے تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آیت الکرسی صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس سے بھی وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں شام کو پڑھتا رہے تو اس سے بھی اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے 3 بار یہ دعا پڑھتا رہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 بار پڑھتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اسی طرح سے یہ دعا بھی پڑھتا رہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار صبح پڑھے 3 بار شام پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے ان ادعیاء و اذکار کا اہتمام کرے جن کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے، اور ایسی چیزوں سے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش نہ کرے جو شرک ہیں یا شرک تک لے جانے والی ہیں اور ان کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملتا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمیں ایسی چیزوں سے شفا حاصل کرنے کی توفیق دے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہو۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔